بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عبارت یہاں پہ ہے کہ وَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ نِعْمَ أَوْ بِئْسَ وَجَبَ فِي فَاعِلِهِ أَن يَكُونَ اسْمًا مُعَرَّفًا بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ۔ نعمہ اور بئسہ کے فاعل کے متعلق کیا گفتگو ہے کہ اس کا فاعل جو ہے وہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ نعمہ اور بئسہ اگر فعل ہو ہمارے پاس، اس کے فاعل کے اندر ضروری ہے کہ یکون اسمن، کہ وہ فاعل اسم ہو۔ اور کون سا اسم ہو؟ فاعل ہوتا تو اسم ہی ہے، ایک ایسا اسم ہو کہ جو معرفاً بالالف واللام، کہ جو معرف ہو، جس سے معرفہ بنایا گیا ہو الف اور لام کے ذریعے سے۔ جیسے قرآن مجید کی یہ مثال ہے نعم العبد، اسم میں ترکیب میں کیا کہیں گے کہ نعمہ فعل مد ہے، فعل ماضی ہے، اور العبد کیا ہے جی؟ اس کا فاعل ہے۔ او مضافن، یا ایسا اسم ہو کہ جو مضاف ہو لما فیہ ال، اس کی طرف کہ جس کے اندر الف لام ہو۔ اس کی مثال بھی قرآن مجید سے موجود ہے، جیسے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، دارو جو ہے یہ نعمہ کا کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ فاعل واقعہ ہو رہا ہے، اور یہ مضاف ہے المتقین کی طرف، اور المتقین کے اوپر ہمیں الف لام لگی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے بئسہ کی مثال فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ہے۔ دو صورتیں ہوں گی۔ تیسری صورت او مضمراً مستتراً، یا اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہوگا، مستتراً، ضمیر بھی کون سی؟ ظاہر نہیں بلکہ پوشیدہ ہوگی۔ اور مفسراً بنکرۃ بعدہ، اس ضمیر کی تفسیر کی گئی ہوگی ایک ایسے نکرہ کے ساتھ کہ جو اس کے بعد ہوگا، اور منصوبۃ علی التمییز، مفسراً بنکرۃ بعدہ منصوبۃ علی التمییز، اور یہ نکرہ کیا ہے؟ منصوب ہوگا تمییز کی بنیاد پہ۔ قرآن مجید کی مثال بئس للظالمین بدلا، یہاں پہ کہتے ہیں کہ بئس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر ہے، ہوا، بئس ہوا للظالمین۔ اب وہ ہوا سے کیا مراد ہے؟ ہوا سے مراد کیا ہے؟ اس کی تفسیر کی گئی ہے، اس ضمیر کی تفسیر کی گئی ہے، یعنی اس کو واضح کیا گیا ہے۔ کیسے واضح کیا گیا ہے؟ جو بعد میں بدلن کی تمییز آ رہی ہے، اس کے ذریعے سے واضح کیا جا رہا ہے کہ بئس ہوا للظالمین بدلا، کہ وہ جو چیز ہے وہ بدل کے طور پہ ظالموں کے لیے کیا ہے؟ بہت بری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اے بئس ہوا، یعنی ہوا سے ہوا کی تفسیر کیا ہوگی؟ اے البدل، یعنی وہ جو بدل ہے بہت ہی برا کیا ہے؟ بدل ہے۔ بئس البدل بدلاً، بدل کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کے بدلے میں کوئی چیز آ جانا، کہ اگر یہ چیز نہیں لی تو دوسری چیز جو ظالموں کے لیے ہے وہ اس کے بدلے میں بہت ہی بری ہے۔ تو یہاں تک ہمارے سامنے جو چیز آ گئی کہ نعمہ اور بئسہ کا جو فاعل ہے اس کے اندر تین چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، یا تو فاعل اس میں ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا۔ اگر اس میں ظاہر ہے تو اس کے اندر دو شرطیں ہیں، یا اس میں ظاہر الف لام کے ساتھ ہو، یا الف لام کے بغیر ہے تو مضاف ہو اس کی طرف جس کے اوپر الف لام ہو۔ اور اگر ضمیر ہے تو پھر اس کے اندر کیا شرط ہے کہ اس ضمیر کی اندر جو ہے وہ شرط ہے کہ ضمیر مستتر ہونی چاہیے، اور اس کی تفسیر کیا ہے؟ تمییز منصوب کے ذریعے سے موجود ہو جملے کے اندر۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ایک اور بحث ہے جسے یہ کہا جاتا ہے کہ نعمہ اور بئسہ میں ایک ہمارے پاس فاعل ہوتا ہے، اور ایک فاعل کے بعد ایک اسم ہوتا ہے، کہ جس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ المخصوص بالمدح او الذم کہتے ہیں۔ مشہور مثال جو چلتی ہے ہمارے پاس کہ یہ جو ہم کہتے ہیں زید نعم الرجل، ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ نعمہ کا جو فاعل ہے وہ الرجل ہے، نعم الرجل زید کہیں یا زید نعم الرجل کہیں، دونوں طریقے سے درست ہے۔ تو نعم الرجل میں رجل نعمہ کا فاعل ہو گیا، فعل اور فاعل جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا۔ یہ جو بعد میں زید آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، یہ نعمہ کا فاعل ہے یا کیا ہے؟ تو اس سے زیدن کو کیا کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے جو مخصوص بالمد ہے، کہ اسی کی مد کرنا کیا مقصود ہے۔ اردو میں ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ زید اچھا مرد ہے نا، تو زید کیا ہو گیا؟ ایک ایسا اسم ہو گیا کہ جو مخصوص بالمد ہے، کہ ہم اسی کی مد کرنا چاہ رہے ہیں۔
تو ابن ہشام یہاں پہ یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ جو اس میں مخصوص بالمد واقعہ ہوتا ہے اس کا جو اعراب ہوتا ہے یہ مبتدا واقعہ ہوتا ہے، اور جو نعم الرجل ہے یہ پورا جملہ اس کے لیے کیا واقعہ ہوتا ہے؟ خبر واقعہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو مبتدا ہے یا مبتدا مؤخر ہو سکتی ہے، آخر پہ آپ لگا دیں، جیسے نعم الرجل زید کہہ دیں، یا آپ اس مبتدا کو کیا بنا لیں؟ مبتدا مقدم بنا لیں، بالکل شروع میں لے جائیں، زید نعم الرجل، یہ نظام چلے گا۔ اور پھر ان کے مطابق جو اس میں مخصوص بالمد ہے، اگر نعمہ کی بات ہے، یا اس میں مخصوص بالضم ہے، اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر جو نعمہ اور بیسا کا اپنا مطلب ہے وہ واضح نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ ترکیب یوں دیکھیں کہ نعمہ اور بیسا کا فاعل تو موجود ہے، فاعل کے بعد جو ہے نا آپ کو مبتدا نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، مبتدا یعنی اس میں مخصوص بالمد نظر نہیں آ رہا، تو آپ اس کو کیا مانیں گے؟ محذوف مانیں گے۔ محذوف ماننے کے بعد وہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ ترجمہ آپ کا مکمل ہوگا۔ یہی جو ابھی ہم نے مثالیں پڑھی ہیں انہی کے اندر آپ تطبیق کریں گے تو یہ چیز کیا ہوگی؟ واضح ہوگی۔ مثلا قرآن مجید کی جو پہلی مثال ہے جو ابن ہشام نے دی ہے، نعم العبدو، نعم العبدو میں آپ کیا کہتے ہیں کہ نعمہ کا جو فاعل ہے العبد ہو گیا، فعل جملہ فعلیہ ہو گیا، تو مبتدا کہاں پہ ہے؟ یعنی اس میں مخصوص بالمدح کہاں پہ ہے جس کی مدح کی گئی ہے؟ تو یہاں پہ ابن ہشام کیا کہیں گے کہ اس سے آپ کو محذوف ماننا پڑے گا، اور وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ سیاق و سباق سے، آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو چیز پتہ چلے گی۔ تو نعم العبدو میں یہاں پہ کیا زید کی بات ہو رہی ہے نعم الرجل و نعم العبدو میں، یا کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت ایوب کی بات ہو رہی ہے، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے یہاں پہ ایوب جو ہے نا وہ محذوف ہوگا، یعنی نعم العبد ایوب، ٹھیک ہے جی۔ پوری آیت کیسے ہے جی حافظ صاحب؟ وخذ بيدك ضغثا فاضرب وجدناه صابرا نعم العبد، نعم العبد یعنی معذوف ہے، وہاں پہ شروع میں ہے، مبتدا کی شکل میں نہیں ہے۔ نعم العبد انه اواب، ہاں نعم العبد، تو نعم العبد میں یعنی آپ شروع میں دیکھیں گے آخر میں دیکھیں گے تو مبتدا اس کی نہیں ہوگی، نہ مبتدا اس کی مقدم ہے نہ مبتدا مؤخر ہے، تو وہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ نعم العبد جو پورا جملہ ہے نا، یہ جملہ اصل میں خبر واقعہ ہو رہا ہے مبتدا معذوف کے لیے جو کہ ایوب ہے، یعنی نعم العبد میں آپ کیا کہیں گے کہ حضرت ایوب جو ہے وہ اچھے بندے تھے۔ تو العبد کو یہاں پہ جو ہے وہ نعمہ کے لیے فاعل ہی بناتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہتے کہ نعمہ کا جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر ہے اور العبد کیا ہے یہ مبتدا واقعہ ہو رہا ہے، یوں نہیں کہتے۔ نعم العبد سیدھا سیدھا کیا کہتے ہیں؟ العبد نعمہ کے لیے فاعل واقعہ ہوگا، اور اس میں مخصوص بالمد کیا ہے یہاں پہ معذوف ہے، نعم العبد، ٹھیک ہے، ایوب یوں ہونا چاہیے، یہ سلیمان یا ایوب کی بات ہے؟ ایوب کی بات۔ اچھا، اگلی یہ جو آیت تھی وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اس میں بھی یہی ہے کہ لام تاکید ہوگی، شروع میں لام ابتدا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نعمہ دار المتقین میں نعمہ فعل مد ہو گیا اور دار اس کا فاعل ہو گیا، المتقین مضاف الیہ ہے، تو یہ فعل جملہ فعلیہ ہو گیا، وہ اس میں مخصوص بالمد کہاں پہ ہے؟ وہ یہاں پر اسے کیا معذوف ماننا پڑے گا، یعنی وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے گھر اچھا ہے، کون سا گھر اچھا ہے؟ دار الآخرہ ہے، وہ دار النزلہ تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، دار الآخرہ ہے، ٹھیک ہے، جو آخرت والا جو گھر ہے وہ متقین کے لیے کیا اچھا ہے، تو دار الآخرت کو ہمیں کیا ماننا پڑے گا؟ معذوف ماننا پڑے گا۔ اسی طریقے سے فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، مَثْوَى ٹھکانے کو کہتے ہیں، تو متکبرین کے جو ٹھکانہ ہے وہ برا ہے، تو اس میں بھی ہمیں کیا رکھیں گے؟ جہنم کو رکھ لیں گے نا، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ الْجَهَنَّمُ، ٹھیک ہے۔ اچھا، آخری جو آیت ہے کہ بئس للظالمین بدلا، بئس کا جو فاعل ہے وہ تو ضمیر ہو گیا نا، بئس ہوا، ٹھیک ہے، باقی للظالمین تو بئس کے متعلق ہو گیا، بدل کیا ہے اسی ضمیر کا کیا آ گیا؟ تمیز آ گئی، تو اس کیسے مخصوص کہاں پہ ہے؟ وہ یہاں پہ ہمیں معذوف ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ آیت کیا ہے؟ فكان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته من دونه اولیاء من دوني بئس للظالمين، ہاں، افتتخذونه کیا یعنی تم شیطان کو اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کے اولیاء بناتے ہو، بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے کتنا ہی کیا ہے برا کیا بدل ہے، تو وہ جو برا بدل کی بات ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ ابلیس اور اس کی ذریت ہے،
کہ جس کو یہ جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے اپنا جو ہے وہ دوست بنا لیتے ہیں یا اپنے سرپرست بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ بئس للظالمین بدلا، بئس البدل ہے نا، بئس البدل وہ جو ضمیر ہے، بئس البدل ابلیس و ذریتہ، تو ابلیس و ذریتہ یہ اس میں مخصوص بالضم ہے یہاں پہ، جو کہ یہاں پہ کیا ہو جائے گا، معذوف ہے۔ بئس البدل للظالمین بدلا کون جی، ابلیس و ذریتہ۔ اچھا یہ ساری بات ابھی ابن شام یہاں پہ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں ابھی تطبیق کے طور پہ۔ وَإِذَا اسْتَوْفَتْ نِعْمَ فَاعِلَهَا الظَّاہر، 3 صورتیں تھیں اس کے فائل کی۔ جب نعمہ جو ہے وہ رکھتا ہو، استوفا یعنی کسی چیز کو پورا کرنا، جب نعمہ جو ہے وہ رکھتا ہو فاعلہ الظاہر، اپنے فاعل ظاہر کو، ٹھیک ہے، جو الف لام کے ساتھ ہوتا ہے، یا جو ہے وہ فاعل جو الف لام کی طرف مضاف ہوتا ہے، یہ دونوں اس کے اندر آ جائیں گے۔ او فاعلہ المضمرہ و تمییزہ، یا اپنے اس فاعل کو رکھتا ہو جو مضمر ہوتا ہے یعنی مستتر ہوتا ہے، و تمییزہ اور اس کی تمییز بھی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوگا، جی بالمخصوص بالمدح والذم، تو لایا جائے گا، کس کو لایا جائے گا، مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم کو لے کر آیا جائے گا۔ فقیلہ، اور یوں کہا جائے گا، نعم الرجل زید، اور نعم رجلا زید، یہاں پہ زید کا کیا مل رہا ہے، ہمیں اضافہ مل رہا ہے۔ نعم رجلا زید میں ترکیب کیا ہوگی، نعمہ کا فاعل کہاں پہ ہے، ضمیر ہے، ٹھیک ہے، نعمہ میں آپ کیا کہیں گے کہ نعمہ فعل، اس کا فاعل ضمیر ہے، اور رجلا کیا واقع ہو رہی ہے، اس کی تمییز واقع ہو رہی ہے، اور زید کیا واقع ہو رہا ہے، یہ اس میں مخصوص بالمد ہے۔ تو یہ جو اس میں مخصوص بالمد زید لے کر آئیں، اس کا اعراب کیا ہوگا، وہ اعراب ہو یعنی اعراب المخصوص، اس مخصوص کا اعراب کیا ہوگا، مبتدا، اس کا اعراب یہ ہے کہ یہ مبتدا ہے، والجملہ تو قبلہ، اور اس سے پہلے جو پورا جملہ آ گیا ہے فعل اور فاعل، یہ کیا واقع ہو جائے گا، خبر واقع ہو جائے گا۔ تو جملہ جب بھی خبر واقع ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک رابط کو ضروری ہوتا ہے، تو یہاں پہ رابط کیا بنے گا، والرابط بینہما العموم الذی فی الالف واللام، رابط کیا بنے گا، وہ عموم بنے گا جو الف اور لام میں ہوتا ہے۔ عموم کے بعد آپ رجل کے بعد زید کا ذکر جب کرتے ہیں تو زید اسی عموم میں داخل ہوتا ہے نا، تو یہ کیا چلتا ہے، تو الف لام نعم الرجل میں الف لام دلالت کرتی تھی عموم کے اوپر، تو اس عموم کا ایک فرد کون ہے، زید ہے۔ نعم العبد جو قرآن میں تھا، العبد میں الف لام عموم کے اوپر دلالت کرتی تھی، اور اس کا ایک فرد کیا تھا، ایوب تھا۔ نعم البدل میں الف لام عموم پہ دلالت کرتی تھی، اس کا ایک فرد کیا تھا، ابلیس اور اس کی ذریت تھی۔ ہاں ٹھیک ہو سکتا ہے کہ الگ جملہ بنا، ایک جملہ پہلے بنا دیا جائے اور ایک جملہ اس میں بنا دیا جائے، نعم الرجل ایک الگ جملہ اور زید کو ایک الگ جملہ بنا دیا۔ زید اور الگ جملہ کیسے بنے، الگ جملے والی ابن شام نے نہیں یہاں پہ بیان کیا، شاید کچھ ناظم مطابق ابن شام کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں، یہ الگ جملہ نہیں ہوگا، اس کی حیثیت مبتدا کی ہوگی، بس جو پہلے والا ہے نا یہ پورا اس کی جملہ ہوگا۔ اب وہ الگ بنا سکتے نہیں بنا سکتے، یہاں پہ ابن شام نے نہیں چھیڑا، شاید اگلی کتابوں میں ہو، کچھ ناظروں کے نظریات ہوں۔ تو یعنی ابن شام کا یہ نظریہ ہو گیا کہ نعم الرجل کو آپ فعل اور فاعل ایک الگ جملہ بنائیں، اور جو اس میں مخصوص بالمد ہے اس کو حیثیت مبتدا کی دیں، بس، باقی یہ چکر میں پڑی نہیں ہے۔ اگرچہ اس کی ترکیب میں بڑا اختلاف ہے، لیکن ابن شام نے جو سادہ سادہ ہمیں بیان کیا ہے وہ یہی چکر ہے، جو ہمیں آسان بھی لگتا ہے۔ ہاں یہ جب سوال ہوگا نا ابن شام کے اوپر، یہی آگے والا سوال کہ آپ نے جو ہے وہ زید ان کو مبتدا بنایا، نعم الرجل پورا جملہ فعلیہ اس کی خبر بنایا، تو پھر خبر کے اندر کون سی ضمیر ہے جو مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہے، جیسے زید یضرب آپ کہتے تھے تو زید مبتدا بناتے تھے، یضرب پورا جملہ اس کا خبر بناتے تھے، تو یضرب کے اندر ضمیر ہوتی تھی جو کس کی طرف پلٹتی تھی، زید کی طرف پلٹتی تھی، تو جب کہ یہاں پہ تو کوئی ضمیر بنے گی نہیں، کیونکہ نعم الرجل میں آپ نے کیا کہہ دیا کہ نعمہ کے اندر ضمیر ہے ہی نہیں، وہ رجل کیا اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے، یا نعم رجلا میں آپ نے کیا کہہ دیا کہ نعمہ کی جو اپنی ضمیر ہے ہوا وہ اس کا فاعل واقع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو وہ ہم کیا کہیں گے کہ بھئی ضمیر کو آپ کیا کہتے تھے، رابط کہتے تھے نا،
تو یہ رابط فقط ضمیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، رابط کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس کی بحث پہلے گزر چکی ہے۔ اسی رابط میں سے ایک رابط کیا تھا کہ ضمیر سے ہٹ کے آپ عموم کو دیکھیں کہ اگر خبر کے اندر ایک ایسا اسم آیا ہوا ہے جو جنس ہے اور مبتدا کیا ہے اس جنس کے افراد میں سے ایک فرد ہے تو یہ رابط بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جب نعم الرجل میں آپ نے الف لام کو دیکھا، رجل یہ عموم تھی، جنس تھی، تو اس کا ایک فرد کیا ہے مبتدا میں آیا ہوا ہے، تو یہ رابط ہو گیا، بس اس سے ہمیں اور چیز نہیں چاہیے۔ تو لہٰذا ابن ہشام جو ہے وہ رابط اسی کو بنا دیتے ہیں، عموم کو ہی، وہ پھر الگ سے اس بات کے قائل نہیں ہوتے کہ آپ کہیں کہ نعم الرجل ہوا زید، آپ زید کو ہوا زید کو پورا آپ جملہ بنائیں، یوں نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں زید فقط مبتدا ہی بنائیں، پورا جملہ آپ نہ بنائیں، اور رابط آپ کو چاہیے تو رابط ضمیر کا تھوڑی ہونا ضروری ہے، یہ عموم والا رابط بنائیں یہاں پہ۔ تو زید جو ہے یہ اس میں مخصوص بالمد ہے جو ابھی آخر پہ آیا ہوا ہے، نعم الرجل زید، یہ شروع میں بھی آ سکتا ہے، زید نعم الرجل۔ ولا یجوز بالاجماع، اور اجماع ہے ناویوں کا کہ یہ جائز نہیں ہے، کیا بات جائز نہیں ہے کہ ان یتقدم المخصوص علی الفاعل، کہ جو مخصوص ہے وہ فاعل سے پہلے چلا جائے، فقط فاعل سے پہلے۔ نعم الرجل میں الرجل کو اور نعمہ کے درمیان میں کیا لے ہیں، زید کو لے ہیں، یہ جائز نہیں ہوتا۔ فلا یقال نعم زید الرجل، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ ولا علی التمییز ہے، اور اسی طریقے سے تمییز کے اوپر مقدم ہو، ٹھیک ہے، نعم رجلا تھا نا، نعم رجلا میں کیا ہے، نعم زید رجلا، یوں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن خلاف للکوفیین، یہ کوفیوں کے برخلاف ہے، کوفی اس سے کیا قرار دیتے ہیں، جائز قرار دیتے ہیں۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا نعم زید رجلا۔ ویجوز بالاجماع، اور اجماع ہے اس بات پہ کہ جائز ہے کہ یتقدم علی الفعل والفاعل، یہ جو مخصوص ہے وہ فعل اور فاعل سے پہلے چلا جائے، یعنی پہلے اور آخر پہ آنے والا، یہ دو ہی آپشن ہے جائز کے، زید النعم الرجل کہہ دیں۔ اچھا، ابھی وہ نقطہ جو ہم نے شروع میں بیان کیا کہ یہ جو اس میں مخصوص بالمد یا اس میں مخصوص بالضم ہے، اس کا معذوف کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ وَيَجُوزُ أَن تَحْذِفَهُ، اور آپ کے لیے جائز ہے کہ اس مخصوص کو حذف کر دیں، کب، اذا دل علیہ دلیل، جب اس کے اوپر کوئی قرینہ موجود ہو، کوئی دلیل کوئی دلالت موجود ہو تو اسے حذف کر دیں۔ قرآن مجید کی آیت کہ ان وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، نعم العبد شاہد مثال ہے، نعم العبد میں العبد نعمہ کا فاعل ہے، تو اس میں مخصوص کہاں پہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ محذوف ہے، اور وہ کون ہے، ایوب ہے۔ اے ہوا، یعنی ہوا سے مراد کیا ہے، اے ایوب، ایوب جو ہے وہ یہاں پہ اس میں مخصوص بالمد ہے جو کہ معذوف ہے، اس سے آپ ضمیر کہیں کہ ضمیر معذوف ہے جو ایوب کی طرف پلٹ رہی ہے، یا خود آپ کہیں گے کہ ایوب کیا معذوف ہے، لیکن عام طور پہ وہ معذوف کسے کرتے ہیں، ضمیر کو کرتے ہیں، اسم بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، ضمیر کو کریں، اور ضمیر کی پھر تفسیر آپ یہ کریں کہ ضمیر سے مراد کیا ہے، ایوب ہیں۔ اچھا، نائب فعل کی کچھ بحث ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑی سی، جو ابتدائی اس کا تعارف ہے، شرح میں اس کی آ جائیں کہ یجوز حذف الفاعل، فاعل کا حذف کرنا جائز ہوتا ہے، اما للجہل بہ او لغرض لفظی او معنوی۔ ابن ہشام نے یہاں پہ 3 صورتیں بنا دی ہیں کہ فاعل کو حذف کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کے فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، دوسری صورت کے فاعل کا پتہ ہے لیکن غرض لفظی ہے، وزن کیا سیٹ کرنا ہے، تیسری کیا ہے کہ نہیں فاعل کا پتہ ہے لیکن غرض معنوی ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی معنی آپ ایسا ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں فاعل کو محذوف رکھنا مقصود ہے۔ تو یہاں سے کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ بھئی 2 ہی غرضیں ہوتی ہیں فاعل کو حذف کرنے کی، یا غرض لفظی ہوتی ہے یا غرض معنوی ہوتی ہے، یہ جہل والی ہے، اس کو اسی معنوی میں وہ ڈال دیتے ہیں، معنوی کا حصہ بناتے ہیں، لیکن ابن ہشام کیا ہے اسے الگ ذکر کر رہے ہیں۔ مثالوں سے دیکھیں، فالاول، یعنی جب فاعل سے آپ کیا ہوں، جاہل ہوں، تو وہاں پہ آپ کیا کہیں گے، سورق المتاع، ٹھیک ہے، چور سے انسان جاہل ہوتا ہے کہ متاع کو کیا چوری کر دیا گیا، متاع یعنی ساز و سامان۔ رویہ عن رسول اللہ، یہ جو محدثین لکھتے ہیں رویہ، رویہ کیوں لکھتے ہیں،
کہ راوی کا پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا جس روایت کے شروع میں روی آ جاتا ہے اسے فوراً ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ ضعیف. ضعیف کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے راوی کا. ٹھیک ہے جی. اذا لم یعلم السارق والراوی، کہ جب سارق اور راوی کا پتہ نہ ہو تو پھر رویہ اور سورقہ کیا ہے بولا جائے گا. تو یہ جہالت والی صورت ہوگی. وثانی دوسری صورت کون سی تھی؟ غرض لفظی یا معنوی. غرض لفظی والی لے لیں جی، کہ قولہم من طاب سریرتہ حمدت سیرتہ، کہ جس کی سریرہ پاک ہوتی ہے، سریرہ نہیں اندر، جس کا جو ہے اندر پاک ہو تو حمدت سیرتہ، تو اس کی جو سیرت ہے، جو ظاہری کردار ہے، اس کی کیا کی جاتی ہے؟ تعریف کی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے وہ اس میں حمدت آپ نے پڑھا نا، حمدت سیرتہ، اس کی سیرت کی تعریف کی جاتی ہے. ابھی تعریف کون کرتا ہے؟ لوگ کرتے ہیں نا. تو آپ یوں کہتے ہیں اسے کہ حمد الناس سیرتہ. تو جملہ آپ کیسے بنا لیں کہ من طابت سریرتہ حمد الناس سیرتہ. تو اس میں کیا مشکل ہے؟ ہمیں تو ٹھیک لگ رہا ہے. ابن شام کہتے ہیں کہ فإنه لو قیل حمد الناس سیرتہ اختلت السجعۃ، تو جو کلام کا جو سجع ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. یہ سجع کیا ہے، ردیف کیا ہے، قافیہ کیا ہے، ان سب کی معرفت جو ہے وہ اہل ذوق کو ہے، جو جانتے ہیں کہ کلام کا سجع کیا ہوتا ہے. ہمیں تو جیسے آپ پڑھ کے دے دیں گے ہم کہیں گے ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں. تو بہرحال اہل نحو اور اہل علم جانتے ہیں کہ من طاب سریرتہ حمد سیرتہ کو اگر یوں پڑھا جائے من طاب سریرتہ حمد الناس سیرتہ، تو اس میں سجع کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظی مشکل. کہ لفظی مشکل کی وجہ سے ہمیں فاعل کو کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ حذف کرنا پڑ رہا ہے. سالے سے کیا مراد ہے؟ کہ غرض معنوی آپ کے پاس ہے. قرآن مجید کیا دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا. شاید مثال کہاں پہ ابھی؟ اذا قیل لکم، پہلا قیل فعل مجہول آیا، واذا قیل دوسرا کیا ہے؟ قیل آیا نا. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفل میں لوگ جو آتے تھے درس وغیرہ لینے کی خاطر، تو ان سے پھر کہا جاتا تھا کہ بھئی مجلس میں جگہ پیدا کرو دوسروں کے لیے. تو تم جگہ پیدا کر دیا کرو، تمہارے لیے اللہ جگہ پیدا کرے گا. ٹھیک ہے. اور جب کہا جائے کہ مجلس ختم ہوگی چلے جاؤ، تو پھر کیا ہے؟ چلے جایا کرو. تو قیلہ یعنی جب کہا جائے، بھی کون کہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں غرض معنوی کیا ہے؟ تو غرض معنوی یہ ہے کہ بات جو ہے وہ اس سے نہیں ہے کہ کون کہے، ٹھیک ہے، بلکہ غرض معنوی کیا ہے کہ جب بھی یہ کہا جائے، کہنے والا کوئی بھی ہو، تو مجلس میں کیا پیدا کرنی ہے؟ جگہ پیدا کرنی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کہنے والا ایسا بندہ ہو کہ جو مہاجرین سے تعلق رکھتا ہے یا عبد اور غلاموں سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر تو جو ہے وہ اس کے لیے جگہ پیدا کرنی ہے، بیٹھنے کی اس کو جگہ دینی ہے. ٹھیک ہے جی. یا جو ہے وہ اگر بڑے سے تعلق رکھتا ہے تو پھر اسے جگہ نہیں دینی ہے، الٹا کر لیں. کوئی ایسی بات قرآن کی نگاہ میں نہیں ہے. یعنی جو معنوی غرض ہے وہ باقاعدہ ایک فاعل کو نومینیٹ کرنے میں کوئی غرض ایسی نہیں پائی جاتی. تو معنوی غرض کیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی فاعل ہو، اصل غرض ہمیں کس بات سے ہے کہ جب بھی یہ کہا جائے جگہ پیدا کرو تو جگہ پیدا کرنی ہے. تو فاعل سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. تو اس غرض کو یوں بھی نحوی تعبیر کرتے ہیں کہ ہماری غرض جو ہے وہ ہر قسم کے فاعل سے ہے. جب ہر قسم کے فاعل سے ہماری غرض ہے تو اسی وجہ سے فاعل کو حذف کر دیا. تو حذف کرنا اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ ہم عموم کو کیا مراد لے رہے ہیں، کہ کوئی بھی کیا ہے فاعل ہو تو اس کے مطابق کیا ہے چلنا ہے. نہیں اس میں مشہور تو نہیں ہے، اس میں پتہ تو نہیں ہے. نہیں وہ ہے غرض معنوی کی صورتیں ہیں. غرض معنوی میں جو ابھی آیت انہوں نے مثال پیش دی ہے وہ غرض معنوی یہاں پہ کیا عموم ہے کہ ہم فاعل کو عام رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک عام کب رکھیں گے؟ جب معذوف کریں گے نا. معذوف کریں گے تو لوگ جو بھی بنا لیں فاعل، ہم نے عمومی کر دیا نا. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فاعل کا ہم سب کو پتہ ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے کام ہو نا، ہمیں پتہ ہے کہ بھی اس کا فاعل کیا ہوگا؟ اللہ ہوگا. ٹھیک ہے. بہت سارے قرآن مجید کی جو آیات ہوتی ہیں تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں
کہ اللہ نے کیا ان کے اوپر ذلت رکھی ہے نا، ضربت علیہم الذلۃ، تو پھر ضرب ہمیں پتہ ہے اللہ کی طرف سے ذلت آئی ہے، تو وہاں پہ فائل مشہور ہوتا ہے بہت زیادہ، تو اس وجہ سے اسے ذکر نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے جی، یہ بھی اس کی غرض ہے. یعنی ابن شام نے یہاں پہ ابھی غرض معنوی اور غرض لفظی کو ایک ایک مثال دی ہے نا، اس سے مزید کھول کے بیان نہیں کیا کہ غرض معنوی کہاں کہاں پہ ہوتی ہے، کون کون سی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ بیان کریں گے تو پھر وہ آپ بڑی ساری صورتیں آ جائیں گی. اسی کی غرض معنوی کے اندر ہی وہ جہالت کو بھی ڈال دیتے ہیں نا، کہ بھی غرض معنوی فائل کو کیوں جی آپ نے حذف کیا، کہتے ہیں معنوی غرض یہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے فائل کے، اس وجہ سے حذف کیا، اسی میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ وَإِن مُدَّتِ الْأَيْدِي إِلَى الزَّادِ لَمْ أَكُنْ بِعَجَلِهِمْ إِذْ أَجْشَعُ الْقَوْمِ أَعْجَلُوا. مدت الایدی، مدت کیا ہے؟ فعل مجہول کا صیغہ ہے نا، جب ہاتھ بڑھا دیے جائیں ذات کی طرف. ٹھیک ہے، ذات کیسے کہتے ہیں؟ پیسہ بھی ہے، ساز و سامان، ساز و سامان کی طرف ہاتھ کیا بڑھا دیے جائیں تو لم اکم بعجلہم، تو میں ان جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے سب سے جلدی کرنے والا نہیں ہوتا. کیوں جی؟ اذ اجشع القوم عاجل، کیونکہ جو قوم کا اجشع شخص ہوتا ہے نا، لالچی، وہ کون ہوتا ہے کہ جو جلدی جاتا ہے. وہی نیاز کی مثال ہے. ٹھیک ہے، تو شاعر خود کو مطمئن کر رہا ہے کہ میں چلا بھی جو مجھے ملنی نہیں ہے نیاز. ٹھیک ہے، تو وہ خود کو مطمئن کر رہا ہے کہ بھئی میں جو ہے وہ جلدی نہیں جاتا، کیونکہ جو لالچی لوگ کیا ہوتے ہیں وہ جلدی جاتے ہیں. تو یہاں پہ شاید یہ مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ مدت الایدی، جب کیا ہے ہاتھ بڑھا دیے جائیں. اب وہ کون بندے ہوں اپنے ہاتھ بڑھانے والے، اس سے کیا شاعر کی غرض نہیں ہے. شاعر اس بات کو کیا رکھنا چاہتا ہے؟ عمومی رکھنا چاہتا ہے کہ کوئی بھی اپنا ہاتھ بڑھانے والا ہو ذات راہ کی طرف، تو میں کیا آگے نہیں جاتا. فحذف الفاعل فی ذلک کلہ، تو ان تمام میں فاعل کو حذف کر دیا گیا. لأنہ لم یتعلق غرض بذکرہ، کیونکہ اس فاعل کے ذکر کے اوپر غرض نہیں ہے، بلکہ اسے مجہول رکھنے سے کیا غرض ہے؟ ذکر کے اوپر غرض نہیں ہے، اس کے مجہول رکھنے سے کیا غرض ہے. تو غرض معنوی کس کے اوپر آ گئی؟ حذف کے اوپر آ گئی، نہ کہ غرض معنوی کیا ہے؟ ذکر کے اوپر ہے. تو جب حذف کے اوپر غرض معنوی ہوگی تو اسی وجہ سے اسے ہم نے کیا کیا دیا؟ حذف کر دیا. صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، نہیں بلکہ رہتا ہے تھوڑا سا رہتا ہے ابھی. اچھا، وحیث حذف فاعل الفعل، اور جہاں پہ جب فاعل کے فعل کے جب فاعل کو حذف کر دیا جائے، وہی واضح ہے کہ اس کی جگہ پہ مفعول آ جاتا ہے، اور مفعول کو حیثیت کیا ملتی ہے؟ نائب فعل کی ملتی ہے نا. فَإِنَّكَ تُقِيمُ مَقَامَهُ الْمَفْعُولَ بِهِ، تو آپ اس کی جگہ پہ کس کو رکھتے ہیں؟ فاعل کی جگہ پہ مفعول بہ کو رکھتے ہیں. وَتُعْطِيهِ أَحْكَامَهُ، اور آپ اس فاعل کو احکام دیتے ہیں. فاعل کو یا مفعول کو؟ نہیں، مفعول کو. آپ اس مفعول کو احکام دے دیتے ہیں. وَتُعْطِيهِ، اس مفعول کو احکام دیتے، اور اس مفعول کو عطا کرتے ہیں احکامہ، فاعل کے احکام. المذکورۃ لہو فی بابہ، وہ احکام کے جو اس فاعل کے باب میں کیا ہے؟ ذکر ہیں. یعنی مفعول بہ کو فاعل کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، اور اب مفعول کو تمام وہ احکام دے دیتے ہیں کہ جو فاعل کے باب میں فاعل کے لیے ذکر ہیں. فَتُسَيِّرَهُ مَرْفُوعًا، پاس آپ اس مفعول بہ کو کیا قرار دیتے ہیں؟ مرفوع قرار دیتے ہیں. بعد ان کان منصوبا، جبکہ یہ پہلے کیا تھا؟ منصوب تھا. وعمدتاً، اور آپ اسے عمدہ قرار دیتے ہیں. بعد ان کان فضلتاً، جبکہ پہلے یہ کیا تھا؟ فضلہ تھا. وواجب تاخیر عن الفعل، اور آپ اسے فعل سے مؤخر رکھنا واجب قرار دیتے ہیں. بعد ان کان جائز تقدیم علیہ، جبکہ پہلے کیا تھا؟ اس کا فعل سے پہلے بھی چلا جانا کیا تھا؟ جائز تھا. فاعل پہلے نہیں جا سکتا نا، پہلے جائے گا تو مبتدا بن جائے گا. اور اسی طریقے سے وَيُؤَنَّثُ لَهُ الْفِعْلُ إِن كَانَ مُؤَنَّثًا، اور اسی مفعول کی خاطر فعل کو آپ مؤنث بنائیں گے. ان کان مؤنثًا، اگر یہ مفعول بہ کیا ہوا؟ مؤنث ہوا. وگرنہ مفعول بہ کے مذکر اور مؤنث کو دیکھے ہی نہیں جاتا تھا. ضرب زید ہے، تو ضرب زید کے بعد چاہے جو ہے وہ ہندن ہو یا بکرن ہو، دونوں صورتوں میں ضرب ہی رہے گا، وہ اس نے فاعل کو دیکھنے. لیکن جب مفعول ابھی فاعل کی جگہ پہ آ رہا ہے، تو ابھی مفعول کی کیا ہے؟
اس کو دیکھیں گے۔ لہذا یہ جو مثال ہے ضرب زید عمرا میں، جب آپ ضرب عمر بناتے ہیں تو یہاں پہ ضربت کیوں نہیں پڑا؟ کیونکہ عمر کو آپ نے دیکھا، عمر کیا ہے؟ مذکر ہے۔ لیکن ضرب زید ہندن میں جب آپ نے اسے مجہول بنایا تو ضربت ہندن ہو گیا، کیونکہ آپ نے جو ہند مفعول تھا اس کی کیا تانیث کو یہاں پہ دیکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔